میں آپ کو اس پر ایک واقعہ بتاتا ہوں، بہت پیارا واقعہ صحیح مسلم میں بیان ہوا ہے۔ اس عنوان پر بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک کیا ہوا کہ زوردار آواز اوپر سے سنائی دی، تو جبریل امین علیہ السلام نے فوراً اپنا چہرہ جو ہے آسمان کی طرف اٹھایا، اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں۔ اوپر دیکھ کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ابھی آواز آئی ہے نا اوپر سے، یہ آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے، اس دروازے کے کھلنے کی آواز ہمیں سنائی دی ہے یہاں۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، پہلی مرتبہ یہ دروازہ کھلا ہے آسمان کا۔ اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا ہے، اور آج سے پہلے وہ فرشتہ کبھی زمین پر اترا ہی نہیں، پہلی مرتبہ وہ زمین پہ آ رہا۔ اتنے میں وہ فرشتہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آ کے وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، نبی علیہ السلام کو سلام کرتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد وہ ایک پیغام اللہ تعالیٰ کا لے کر آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری ہو آپ کو دو نوروں کی، اللہ نے آپ کے لیے دو نور بھیجے ہیں، اور وہ ایسے دو نور ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی اللہ نے وہ عطا نہیں کیے، یہ صرف آپ کے حصے میں آئے ہیں۔ وہ دو نور کون سے ہیں؟ وہ فرشتہ بتاتا ہے، ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ پھر اس نے ایک اور بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب بھی ان دو حرفوں میں سے جس حرف کی تلاوت کرو گے، آپ کی مانگی ہوئی چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کے اندر واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو اس سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو نور کہا گیا ہے، جس کو ہم بار بار تلاوت کرتے رہیں، نمازوں کی ہر رکعتوں میں پڑھتے رہیں، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، بیماروں کو یہ سورت پڑھ کر دم کیا کریں، اللہ شفائیں عطا فرمائے گا، کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ تو اس طرح ہمیں سورۃ الفاتحہ کو اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔